السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے. وہی اللہ تعالی ہے جو اول سے ہے آخر تک رہے گا. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں. اللہ احد، اللہ تعالی اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین و سامعات، ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی سیریز لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال. سوال یہ ہے، کیا جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ برباد بھی ہو سکتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، وہ نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں. اس کے پورے امکانات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ اچھے کام ہیں. ان تمام چیزوں کے کرنے کا حکم ہم کو دیا گیا ہے. ان تمام کاموں کے، ان تمام اعمال کے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ اگر ہم ایسی غلطی کرتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں تو یہ تمام کے تمام اعمال، اچھائیاں، نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، اکارت ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو برباد کر سکتا ہے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا یہ ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد ایک گھر بناتا ہے. گھر بنانے کے بعد گھر کی چھت پر پانی کے ایک ٹینک کا انتظام کرتا ہے. گھر اس نے بنا دیا، ٹینک بھی لایا اور اس میں پانی بھر دیا. پانی بھرنے کے بعد رات میں وہ سوتا ہے
اور صبح جاگنے کے بعد جب وہ اپنی باتھ روم میں پہنچتا ہے، واش روم میں پہنچتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی آنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس پر غور کرتا ہے کہ میں نے تو رات میں پانی بھرا تھا، ٹینک فل ہو چکا تھا، لیکن کیا بات ہے پانی کا ایک قطرہ بھی نل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جب وہ پریشان ہوتا ہے، اپنے گھر کی چھت پر پہنچتا ہے، ٹینک میں دیکھتا ہے تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے ٹینک میں سوراخ ہے جس کی وجہ سے پانی جا رہا ہے۔ جس طرح ایک آدمی پانی کے ٹینک میں سوراخ ہونے کی وجہ سے اس کو رکھنا پسند نہیں کرتا، یا تو وہ اس کو ریپیئر کرے گا یا دکاندار سے کہے گا کہ جناب ہم نے آپ سے اتنے ہزار میں ٹینک خریدا تھا، کیا بات ہے آپ کے ٹینک کے اندر سوراخ ہے، پانی لیکیج ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے آپ اس کو نکال دیں گے، بدل لیں گے، کیونکہ آپ نے اس پر روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نیکیاں کرتا جا رہا ہے، اچھے کام کرتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام بھی کر رہا ہے جو ساری کی ساری نیکیوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹینک میں سوراخ ہے، ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں، لیکن اس سوراخ کے ذریعے سے ہماری ساری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، نکل رہی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، ذرا یہ اس بات کو ہم جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور کرتے ہیں کہ نیکیاں کیسے برباد ہو سکتی ہیں اور نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کون سے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 2 سے 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ اللہ اکبر! اے کاش ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والے بنے ہوتے تو آج ہماری یہ نوبت نہ آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، یعنی یہ قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوں گے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، انہوں نے روزے رکھے ہوں گے، ان کی پیشانی پر گھٹے ہوں گے، اور عبادات پر عبادت انہوں نے خوب کیے ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، ان کے عبادات کا نتیجہ جنت ہونا چاہیے تھا۔ تصلی نارا حامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ اکبر! چہرے ذلیل ہوں گے، انسان کے نام اعمال ہوں گے، سب کچھ اس کی اچھائیاں ہوں گی، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ تسقی من عین آنیہ، اتنا ہی نہیں بلکہ نہایت گرم گرم چشمے سے اس کو پانی پلایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر اعمال اچھے کیے ہوں گے، لیکن اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے غلط کام بھی کیے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں کوئی کام نہیں دیں گی، ان کی نیکیوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کرے گا۔ محترم سامعین و سامعات، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے کے اندر اگر ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، قربانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کرنے والے کر تو رہے ہیں، اچھائیوں کو کر تو رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا یہ ساری زندگی کی عبادتیں اکارت اور بیکار ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں بھی داخل کرے گا؟ آخر وہ کون سے اعمال ہیں؟ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے سب سے پہلی چیز ہے شرک۔ سب سے پہلی چیز یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا منکر ہے کہ اس شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔
یعنی جتنے ہم اچھائیاں کرتے جائیں گے لیکن شرک سے نہیں بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی شرک سے نہ بچنے کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے نیکیوں کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے حال خالی رہ جائیں گے۔ ذرا یہ شرک کیا ہے اور شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، قرآن کریم کی آیات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالی مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، یعنی مشرک بخشا نہیں جائے گا۔ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں شرک کرتا ہے، اللہ کو تو وہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تو ہے، لیکن جب مشکلیں آتی ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کر قربانی کرتا ہے، کسی اور کے سامنے جا کر ماتھا ٹیکتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، مشرک کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن اگر کوئی آدمی گناہ والے کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اگر اس سے کوئی شیطانی فریب میں کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور کی گمراہی میں جا گرا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن شرک کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد بھی ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام آئیے ہم دیکھتے ہیں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتا ہے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کے کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں، اگر ہم اچھائیاں کر رہے ہیں، ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شرک جیسے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ آئیے قرآن کریم کا ایک اور مقام میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اگر کوئی شخص نیکی پر نیکی کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب اس کے سامنے تمام چیزیں رکھی جائیں گی، جو کچھ انسان کیا ہوگا وہ سارا کا سارا دھرا رہ جائے گا، اور ہم ادھر توجہ کریں گے، اس کو اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ ہم نیکیاں کیے ہوں گے، کل قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ اڑتا ہوا غبار ہوگا، وہ گندگی ہوگی، وہ کچرا ہوگا، وہ ہوا میں یوں اڑ جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہم نے نیکیوں کے ساتھ ساتھ شرک کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کو ختم کر دیا، نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اگر شرک یہ عمل انبیاء بھی کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بھی اکارت کر دے، ان کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دے۔ آئیے قرآن کریم کی وہ آیت آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں،
سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 88 میں 18 نبیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 انبیاء علیہم السلام انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ہم ان کے اعمال کو بھی اکارت کر دیتے، بیکار کر دیتے، ضائع کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین و ناظرات، سوچیں اور غور کریں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب یہ شرک نبیوں کے اعمال کو بھی ختم کر دیتا ہے تو ہماری نیکیاں کیا ہیں؟ یہاں تک کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اور آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے ہر ایک کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے عمل کو، آپ کے نیکیوں کو ضائع کر دیں گے، اکارت کر دیں گے، بیکار کر دیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا اس آیت کریمہ میں اور اس سے پہلی والی آیت میں؟ سب سے پہلے یہ بتلایا گیا اگر شرک انبیاء علیہم السلام بھی کریں تو ہم ان کی نیکیوں کو اکارت اور برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، اور ساتھ میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا اور کہا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم آپ کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیں گے۔ جب انبیاء علیہم السلام کی نیکیاں شرک کی وجہ سے محفوظ نہیں رہ سکتی تو ہماری اور آپ کی نیکیاں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، وہ یہ ہے کیا ایک کلمہ گو مسلمان، کیا ایک مومن شرک کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، ہم سے شرک ہو سکتا ہے، ایک مسلمان شرک کر سکتا ہے، ایک مسلمان سے، ایک مومن سے شرک جیسا گناہ ہو سکتا ہے۔ دلیل قرآن کریم کی آیت ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو وہ مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو وہ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ مشرک ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کلمہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کر لینا کمال نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اچھائیاں یہ اعمال کر لینا کمال نہیں ہے۔ اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کمال تو یہ ہے کہ ہم شرک جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جب تک ہم شرک جیسے عظیم اور بڑے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تب تک ہماری نیکیاں باقی نہیں رہ سکتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر سوراخ ہو کسی چیز میں، ٹینک میں سوراخ ہو، کسی بالٹی میں سوراخ ہو، اور ہم پانی پر پانی ڈالتے جا رہے ہیں لیکن نیچے سے سارا کا سارا نکل رہا ہے، اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، غلط پر غلط کام کرتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی نیکیاں اس کے اندر ڈالتے جائیں گے ساری کی ساری نیکیاں اکارت ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ پہلے ان سوراخوں کو بند کیجئے۔ ایک معنی میں یہ ہے کہ یہ شرک ہماری نیکیوں کے ٹینک میں سب سے بڑا سوراخ ہے جس کے ذریعے سے ہماری نیکیاں جا رہی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہے۔ یعنی
شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئندہ مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا مت کیجئے۔ آخر یہ قرآن کریم کی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ قرآن کریم کے اس مقام کو پیش کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے، صحیح بخاری 3884 کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے خدمت کی، سہارا بنے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے کہ میرے چچا کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کفر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی موت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چچا کو ہدایت نہیں دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو نازل کرتا ہے اور یہ بیان فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا۔ آئیے قرآن کریم کا وہ مقام ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا، نبی کو اور مومنوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین کہ مشرکوں کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ ہمارے اپنے ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس بات کے معلوم ہو جانے کے بعد کہ وہ اصحاب الجحیم ہیں، جہنم والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہاں فیصلہ کن بات ہو رہی ہے کہ جو بھی مشرک ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی، اور مشرک جہنمی ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر کوئی شخص زندگی بھر اچھے اعمال کرتا ہے، خوب نیکیاں بٹورتا ہے، لیکن شرک جیسا عظیم گناہ بھی اس کے پاس ہے، تو یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک جیسے گناہ کو اپنے آپ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اب فیصلہ کن بات قرآن کریم کی سن لیجئے، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، اپنا عمل صالح بنائے، اپنا عمل خالص اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا منکر ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شرک جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے پہلی چیز شرک کو پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی لگاتار یہ سلسلہ دروس کا آپ کی خدمت میں چلتا رہے گا۔ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو برباد کرنے والی دوسری چیز لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے
اجازت دیجئے اور دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم تمام کو ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.